پل صراط کیا ہے؟ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ بس جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور شادہ پلٹے گا، اور البتہ وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سورہ الانشقاء آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنبل۔ اسلامی فلسفہ حیات 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ اول عالم ارواح، دوم عالم دنیا، سوم عالم برزخ، چہارم عالم بالا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ روح تخلیق فرماتے ہیں، پھر اس روح کو جسم عطا کر کے اس جہان رنگ و بو میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک مقرر مدت کے بعد جسم کو روح سے الگ کر لیا جاتا ہے اور نیک روح علیین اور بد روح کو سجین کر دیا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے پل سے گزرنا پڑتا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پل صراط کے بارے میں بتائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ کیا اس پل پر سفر کرنا آسان ہوگا؟ کیا اس پل سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا؟ کیا بے دین اور کفر کو بھی اس پل پر سے گزرنا پڑے گا؟ کیا مسلمان اس پل پر سے بغیر کسی دقت اور پریشانی کے گزر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پل کیوں بنا رکھا ہے؟ اس ہیبت ناک پل کی کیا اہمیت ہے؟ پیارے ناظرین کریم، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتب پر ایمان، نمبر 5 تقدیر پر ایمان، نمبر 6 زندگی بدل موت پر ایمان، نمبر 7 آخرت پر ایمان۔ ناظرین، دلی سکون صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے میسر ہوتا ہے، اور ایمان نہ رکھنے والا دل سدا ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کمزوری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کبھی اس کو قرار نہیں ملتا۔ وہ ایمان جس سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی اس کا مالک اور خالق ہے، وہی تنہا اس بات پر مستحق ہے اس کے لیے نماز اور روزہ رکھا جائے، دعا اور دوا کے لیے اسی کو پکارا جائے، امید اور بیم اور خوش اور خضوع کے ساتھ عبادت کی جائے۔ وہی ساری دنیا باکمال صفات سے متصف ہے اور ہر کمی اور عیب سے پاک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، رشتے ناطے کرنے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، اور تمام کام اور انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے 4 فرشتے مقرر اور مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحری میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادل کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ بس ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ بعض علماء نے نبی اور رسول کو ایک ہی معنی میں لیا ہے۔ نبوت اور رسالت اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے وہی بنتا ہے۔ بس یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ سب نبی مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 آئی ہے، اور بعض روایت میں ان کی تعداد 2,24,000 آئی ہے۔ بالکثرت یہ بیان کے لیے ہیں، ان کے صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہم ان کو سب کو برحق رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان میں 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان نبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک حقیقی یا ذلی یا بجوری کسی قسم کا نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص حقیقی یا ذلی یا بروز کسی بھی قسم کے پیغمبر کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور کافر اور دجال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو پیغمبر آئے، ان رسولوں پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر کتابیں اور بعض پر صحائف اتارے۔ ان تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لانا ایمان بالکتب ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے گزیا کے لیے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور افضل کتاب ہے جو اس نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔
تقدیر کائنات میں ہونے والے طغرا کے مطابق اللہ کی طرف سے لگائے گئے اندازے کا نام ہے۔ یہ طغرا پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں اور حکمت الہی کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 امور ہیں۔ اول، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجماع اور تفصیل ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے اور رکھے گا، چاہے اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال کے ساتھ ہو یا اپنے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ دوم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ مذکور بالا دونوں امور کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین پر سب کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ سب کتابیں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ان سب کے بارے میں علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 500 سال پہلے ہی تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا، لکھو، تو قلم نے کہا، یا رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک آنے والی مخلوق کی تقدیر لکھ دو۔ سوم، اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتی، چاہے یہ افعال اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوق سے۔ چنانچہ اپنے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا۔ حساب کے دن یا نام یم آخرت اس لیے کہتے ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، کیونکہ تمام اہل جنت اور جہنم اپنے ٹھکانوں میں قرار پا چکے ہوں گے۔ اس دن پر ایمان لانا ارکان ایمانوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ناظرین، یہی وہ دن ہوگا جس دن انسانوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط عقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے روز قیامت پر گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی مسافت کا یہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتار سے راستے سے منتقل کیا جاتا ہے، اور جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے، جو کثرت کی جھیل ہے۔ وہ مسلمانوں کو فرض نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ایسی دعا ہے جس میں وہ خدا سے ان کی رہنمائی کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ پل صراط کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مسافت 1500 سال کی ہے۔ 500 سال چڑھائی، 500 سال سوار اور 500 سال اترائی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ پانی سے زیادہ نرم ہونے والی بات کوشش کے باوجود نہیں مل سکی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادات کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی سی تیز رفتار سے، بعض بجلی کی طرح، بعض پر کے مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایت ملتی ہیں، کچھ میں 300 سال مذکور ہے، جبکہ ابن اصغر رحمۃ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی رہنمائی کا ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواب کمزور ہوگا۔ حدیث حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل پہ تیز پل صراط نفس فرشتے رب تعالیٰ سے عرض کریں گے اس پر سے کون نجات پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے میں جسے چاہوں گا نجات دوں گا۔ تو فرشتے خوف کے مارے عرض کریں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا، آپ ہمیں اپنی عبادت کی کوتاہی ہو تو معاف کریں، بلکہ معاف فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کے پل پر چلو گے، تم میں سے جو انگارے کو روک دے گا تو کہے گا ہنس ہنس کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے قریب ہو جا۔ لوگ پل صراط پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ دوستو، پل صراط جہنم پر بنایا جانے والا پل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ لوگ اس پل پر اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے، چنانچہ کچھ تو آگ جھپکنے کے برابر گزر جائیں گے اور کچھ بجلی کی طرح، کچھ تیز ہوا کی مانند، کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دوڑ کر گزریں گے، کچھ چل کر، کچھ رینگتے ہوئے، کچھ اچک کر چلیں گے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اچک اچک کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق رفتار کے ساتھ اس پل پر کو گزرے گا، جیسے کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے خرد کانٹے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نزد میں ہوتے ہیں انہیں سادہ کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر چشم جن بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح سے گزر جائیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے اور بعض اس حالت میں نجات پائیں گے کہ انہیں خراش لگ چکی ہوگی یا ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھس کر نکل جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ اس حدیث کو شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ جسے کسی قسم کی خراش نہیں آئے گی اور صحیح سلامت گزر جائیں گے،
اور ایک قسم وہ جس کو خراش آئے گی اور آخرکار بچ کر نکل جائیں گے، اور ایک قسم وہ جس میں کانٹے چبھ جائیں گے اور وہ گر جائیں گے، پھر جہنم میں جا کر گریں گے۔ شیخ ابن ام سین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، پل صراط چونکہ جہنم پر بنایا گیا ہے اور یہ بہت باریک بھی ہے، چنانچہ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تھا، فوری طور پر گزرتا تھا، وہ پل صراط پر فوری طور سے گزر جائے گا، اور جو شخص تاخیر کا شکار رہتا تھا، جس کے اعمال میں بدعمالیاں بھی شامل تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعمالیوں کو معاف نہیں فرمایا ہوگا، تو وہ ممکن ہے کہ جہنم میں گر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے یہ مختصر سا بیان ہے کہ لوگ پل صراط پر سے اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹتا چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف لایا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ایسی اور بھی نیکیاں بیان کی گئی ہیں جن پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ پل صراط پر آسانی نصیب ہوگی۔ چنانچہ مسلمان کی پریشانی دور کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ پاک کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صدقہ دینا اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امانت اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کے تحت فرمان ہے، یہ ان دونوں وصف کی انتہا اور شکایت کے لیے کہ ان کی شفا پر نجات اور ان کی شکایت پر پکڑ ہوگی۔ بھلائی کے کام میں سفارش کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی فریاد بادشاہ تک پہنچانے کے لیے یا کسی تنگ دست کو مہلت دلانے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس دن پل صراط کو عبور کرنے میں اس کی مدد فرمائے۔ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا، جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ پل صراط پر پروں میں ڈھانپتے گزارے گا تاکہ دوزخ کی آگ کی تپش اس تک نہ پہنچ پائے۔ اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہو گئی تھی۔ تفسیر رسالت جنانم میں سے ہر شخص دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق مفسری کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہو گئی تھی۔ ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی وہ یہاں خوفزدہ ہوں گے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تصدیق کے لیے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا۔ یہ تمہارے رب کے ذمے پر تمہیں فیصلے کی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حسد اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ پل صراط کے مطابق چند اہم باتیں اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پل صراط کے مطابق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں،
چنانچہ صدر شاریہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے، فرمایا، پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت، پھر امت گزر جائے گی، اور حسب الاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کودامہ اور ابھی غائب، اور بعض تیز ہوا کی مانند، اور کوئی جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسا گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چوٹی کی چال چلے گا۔ پل صراط کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکڑے، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے۔ اور یہ ہلاک ہوا یہ تمام اہل محشر جو پل صراط سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گنہگاروں کا شریف پل کے کنارے کھڑا ہوا، بکامل گریہ اجاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، الہی ان گنہگاروں کو بچا لے۔ اور ایسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام موادن میں دورہ فرماتے ہوں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس نے حسناتن دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاس کو سیرا فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے گا؟ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے؟ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کی بار ان کے ذمے ہوگا، اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناواں اور کمزور ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی ندا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ربی سلم دعا کر رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی اس پر کھڑے عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ ازل سلامتی سے گزار۔ پل صراط پر مومنوں کا شعار یہ ہوگا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا، ربی سلم، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہا مشکل ہے، اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور یہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور جات پائے گا، اور جو دنیا میں کمزور حالت کے باوجود پل صراط پر چلتا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں، اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے، نیز پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سروں والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا، اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی، اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب بچا لے پکار رہے ہوں گے، اور تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے میری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟
اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور تو بھی ہائے خرابی ہائے ہلاک پکار رہا ہوگا اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور ایک مناظرہ کر دیا جائے گا، دھتکارے ہوئے کہا جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، اب چیخنے چلانے رونے فریاد کرنے اور مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے، تو اس وقت اپنے عقل کو کس طرح دیکھتا ہے؟ آخر تمام خطرہ تیرے سامنے ہے، حالانکہ تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یعنی ہمیشہ کے لیے کفر کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس میں تیرا نقصان اور شکست کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب، صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو۔ اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائے تو یہ کہنا ہول اور روب کیا کم ہے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ ناظرین کرامت، جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقام ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے، جس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل صفات کا حامد سے زیادہ باریک اور نمبر 2 تلوار سے زیادہ تیز، نمبر 3 سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم کی نہایت تاریکیاں ہوں گی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوں گی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اور اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہوں گے، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ بہت اس نجات پا گئے ہوں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک کی فکر ہے کہ کس طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتوے کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنہ تو سراب ہے، اس کے مقابلے ہمیں مجاہد کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ 7واں آسمان اور زمین میں بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ نہایت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ پل صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے
اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اس پل پر سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ سب سے پہلے گزرنے والے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے، اور پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت، اور پھر اور امت گزرے گی۔ سب سے آخر میں گزرنے والا، پرصلات سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار الہی رحمۃ اللہ نے سورہ مریم کی یہی آیت تلاوت کی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی طرح جمی ہے، نیک اور بد کے قدم اس پر جم جائیں گے، تو ایک منادر آواز دے گا، اے جہنم اپنے آپ پکڑ لے اور میرے آپ چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتی ہو یا انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ ناظرین، بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے وہ امتحان دے رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بات کسی نہ کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ نہیں بلکہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ جو جتنی اچھی تیاری کر کے دنیا سے جائے گا اتنا ہی آخرت میں کیے جانے والے سوالوں کے اچھے جواب دے سکے گا، اور جتنے اچھے جواب دے گا اتنا ہی اچھا کامیاب ہوگا اور اتنے ہی اچھے انعام پائے گا۔ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما گئے کہ دیکھو، آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے اور حشر میں 4، اور جو بھی ان سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور جو ان سوالات کے جواب نہ دے سکے گا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ پھر جیسے دنیا کے امتحان پرچوں میں کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں اور ان کے نمبرز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح قبر کے سوالات چونکہ ایمان اور یقین کے متعلق ہیں اس لیے لازمی ہیں کہ جس نے ان لازمی سوالات کے جواب دیے تو حشر کے 4 سوالات کے جواب دینا اس کے لیے نسبت آسان ہو جائیں گے، اور شر کے 4 سوال اعمال کے مطابق ہوں گے۔ یہ ہوں گے تو بہت مشکل مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جائیں گے۔ اور قبر کے 3 سوال یہ ہیں، تیرا رب پالنے والا کون ہے؟ تیرا دین یعنی مذہب کیا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سے پردہ ہٹا کر پوچھا جائے گا، یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ بظاہر تینوں سوال آسان ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ان کے جواب دینا معمولی بات لگتی ہے، مگر موت کے بعد ان سوالات کے جواب دے دینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آئیے اپنا تجزیہ ہم خود کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں تو انسان کی زبان دل کے مطابق بھی بولتی ہے اور دل کے مخالف بھی۔ مثلاً ہم رات کو تھکے ماندے گھر پہنچتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جا کر دیکھا نہایت عزیز دوست کھڑا ہے، دل میں تو یہ ہے کہ پہلے بے وقت آئے ہو، میں تھکا ہوا ہوں، نہا دھو کر بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا اور پھر آرام کرتا، مگر زبان کہہ رہی ہے آئیے تشریف لائیے، آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ مگر یاد رہے کہ مرنے کے بعد ہماری زبان سمیت سب اعضاء سچ بولیں گے، یعنی جو دل میں ہوگا ہم وہی بول سکیں گے، اور اگر غلط بولنے کی کوشش کی تو ہمارے اعضاء سچ اگل دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان 3 سوالوں پر ذرا غور فرمائیں۔ پہلا سوال، اگر دنیا میں ہماری زندگی اس یقین پر گزری ہے کہ ہمارا بلکہ ساری مخلوق کو پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو فوراً جواب دے دیں گے ہمارا رب اللہ ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں تو ہماری اس یقین پر زندگی گزری ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے کاروبار، میری نوکری، میری کھیتی باڑی سے پڑ رہے ہیں،
اگر میں یہ سب نہ کروں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا انہیں بھوکا مار دوں؟ حق حلال کمانے کا تو اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ اب اس سے وقت نہیں ملتا کہ کچھ اور سوچوں، کچھ اور کروں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب دل کے اس یقین پر موت آئے گی تو ہم پہلے سوال کے جواب میں کیسے کہہ سکیں گے وہاں دل زبان کے خلاف بولے گی؟ دوسرا سوال، اگر پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فوراً جواب دے دیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے، مگر ہمیں تو اپنے دین کے احکام کا پتہ ہی نہیں، نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہماری شادی بیاہ ہو یا کوئی تقریب، کاروبار یا معاملات، مشت ہو یا مشت، یہود اور نصارہ کے بنائے ہوئے اصول ہی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسی زندگی گزار کر جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ زبان دل کے خلاف نہیں بولے گی۔ تیسرا سوال، اگر اس حال میں زندگی گزاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، بہن بھائی، مال و دولت سے زیادہ تھی، ہر سنت پر عمل کرنے کی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، عزت و حرمت، نام و مال نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو فوراً جواب دے دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر ایمان لائے تھے اور ان کی تابع داری کی تھی۔ مگر دنیا میں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل آپ کی اتباع میں ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی اتباع سنت ہم سے ظاہر ہوگی، تو کہتے ہیں ہم سے تو فرض بھی پورے نہیں ہوتے، یہ غنیمت ہے، سنت پر عمل کرنا تو اس زمانے میں مشکل کام ہے۔ شادی بیاہ، کاروباری معاملات، پڑوسیوں اور قریب داروں کے حقوق وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر داڑھی کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ فرنگی لباس چھوڑنے کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام تو صرف سر ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ چھوٹی بڑی کسی سنت کا ذکر آئے، شیطان ہمیں حدیث پاک جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہوگا بھلا کر اس کی طاولہ میں الجھا دے گا۔ قبر کے یہ تین سوال جن کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے، ان کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل اس لیے ہوگا کہ دنیا میں ہم نے ایمان اور یقین بنانے کی محنت تو کی نہیں، صبح سے رات تک محنت کی تو بس دنیا کمانے کی، تو ایمان کیسے بنے گا؟ حشر میں 4 سوال ہوں گے، ان کا تعلق اعمال سے ہے، اور وہ یہ کہ عمر کس مشق میں خرچ کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح سے کمایا تھا اور کس مصرف میں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب زندگی یہود نصارہ کے مشاغل میں خرچ ہوئی، جوانی فلمی، ٹی وی ڈش اور دوسری عیاشیوں میں خرچ ہوئی ہو، مال جائز ناجائز طریقے سے کمایا ہو، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں خرچ کیا ہو، علم حاصل کیا ہی نہیں اور تو عمل کیسا؟ اگر علم کے طفیل تھوڑا بہت حاصل بھی ہوا تو اپنے کبر کی وجہ سے عمل میں نہ لا سکے تو ان 4 سوال کے جواب کیا دیں گے؟ زبان دل کے خلاف تو بولے گی نہیں۔ یاد رکھیے ہمارا کبر ہی ہے جو ہمیں اپنے علماء کی باتوں پر کان نہیں دھرنے دیتا، کبر ہی ہے ہماری سب سے بڑی بیماری ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں، لہٰذا اس کا علاج کریں۔ اسی کبر نے ابلیس کو شیطان بنایا کہ اس نے حکم خدا بخش انکار ہوتا ہے، ہر معاملے میں اپنی عقل لڑانا دھوکہ کھاتا ہے، ابلیس سے بھی دھوکہ کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سے حشر کے دن تک مہلت مانگی کہ میں بنی آدم کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکا دوں گا اور جہنم تک پہنچا دوں گا۔ اوپر سے اور نیچے سے کہنا بھول گیا، اجازت مل گئی۔ اب ہمارے لیے بس یہی ہے کہ اوپر اور نیچے کے 2 راستے ہی محفوظ ہیں کہ سر نیچے زمین پر پڑا ہوا اور دل اوپر عرش عظیم کے مالک میں اٹکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اپنے پچھلے گناہوں اور کوتاہیوں پر شرمندگی کے ساتھ استغفار ہو، اپنی کمائی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہو، یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں اپنے علماء اور اکابر دین کے تعلق مضبوط بنانا چاہیے کہ یہ نبی کے ورثہ ہیں،
یا بینا ہیں، ہم نابینا ہیں۔ ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان کے بنائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی قوت اور مواعظ کو غور سے پڑھنا اور سننا چاہیے۔ ان کی ہر آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ احکام میں لات نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ان دو راستوں پر چلنے سے انشاءاللہ ہم آخرت کے سوالات کے جوابات دینے میں ماہر ہو جائیں گے۔ جاندار کی جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کو چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ ماہ اور سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معمول ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم برزخ کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کو منزل کے قریب تر قریب کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغ کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں، ورنہ وہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائی سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھر میں جانے والے کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے کے اسلام سے برگلاتا ہے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ ور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف وہ انسان اس کے وار سے بچتے ہیں جن پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہو۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ دنیا میں رہتے ایک اچھا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دنیا کی اس طرح انبیاء کی ہے کہ جنت اور یہاں تک کہ جہنم بھی بڑی حد تک انسان کے تائے اثر میں آ چکی ہے۔ تاہم جدید انسان کا المیہ یہ ہوا کہ اس نے نہ صرف مذہبی آزادی کے اس دور سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ دور جدید کی ان نعمتوں کو جنت کا تعارف سمجھنے کے بجائے انہیں اپنی زندگی کا نجب الجھن بنا لیا۔ انسان ہر نعمت کو اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ جہنم کی قیمت پر بھی۔ کرپشن، ظلم، رشوت، ملاوٹ اور اس طرح کے دیگر رویے ان سے ہر ایک انسان کو رب میں کی فردوس کو محروم کر دے گا۔ لوگ اس لیے اقرار کرتے ہیں کہ ان سے دنیا کی جنت ملتی ہے۔ ہمارے نزدیک کی صورتحال کے جہاں اور دیگر اسباب ہیں، وہیں اہل مذہب اپنے آپ کو اس صورتحال سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ مذہبی لوگ، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو خدا کی جنت کی طرف بلائیں، مگر انہوں نے لوگوں کو دین کے نام پر ایسی چیزوں میں الجھا دیا ہے جو قرآن کی نزدیک نون ایشوز ہیں۔ آج کے زیادتی مذہبی لوگوں کا اصل مسئلہ فرقہ وایت ہے۔ اس کے ساتھ دین کی دعوت ان کے نزدیک چند ظاہری اعمال کو بلا سوچے سمجھے اختیار کر لینے کا نام ہے۔ تاہم دور جدید کا سب سے بڑا مذہبی المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس امت میں قرآن کی دعوت لے کر اٹھے، ان کے نزدیک قرآن کی اصل دعوت دنیا میں دین حق کا غلبہ تھا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ اس غلط اشتہار کی تفصیل بیان کی جائے، مگر اس ذہن کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا اصل پیغام یعنی قیامت کے دن رب کی حضور پیشی کے لیے تیاری دیندار لوگوں کی ترجیح میں بہت پیچھے رہ گیا۔ قرآن کو آپ خالی ذہن ہو کر پڑھیے تو آپ
پر یہ حیرت انگیز انشاء ہوگا کہ ہمارے مذہبی لوگوں کے نزدیک جو چیزیں بنیادی مسئلہ ہیں، قرآن کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ قرآن کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں اپنے رب کی رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیارے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلومات ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے کے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر ویڈیو کے تام میں ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹ میں آمین لکھیں۔ اللہم آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے آج بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار، ہم آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت ایمان بنانے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے ہماری پہلی قوم گمراہ ہوئی اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذاب سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قوم مبتلا ہوئی ہے۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، اے اللہ، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور رحیم ہے۔ ہمارے گزشتہ اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے جنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر غضب سے بچا لے۔
اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جسے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ کرموں کا عذاب نازل ہوا۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کوشش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجتوں کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی ہیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔